السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ نہ نکالنے کے نقصانات اور نکالنے کے دنیاوی فائدے۔ ویسے زکوٰۃ اس نیت سے نکالنی چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ایک عبادت ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے ہمیں کوئی منفعت حاصل ہو یا نہ ہو، کوئی فائدہ ملے یا نہ ملے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت بذات خود مقصود ہے۔ اصل مقصد زکوٰۃ کا تو یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوائد بھی عطا فرماتے ہیں۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ اس کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یعنی اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور زکوٰۃ اور صدقات کو بڑھاتے ہیں اور اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے حق میں یہ دعا فرماتے ہیں، اے اللہ، جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو اور زیادہ عطا فرمائیے، اور اے اللہ، جو شخص اپنے مال کو روک کر رکھتا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اے اللہ، اس کی مال پر ہلاکت ڈالیے۔ اس لیے فرمایا کوئی صدقہ کسی مال میں کمی نہیں کرتا۔ چنانچہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے ادھر ایک مسلمان نے زکوٰۃ نکالی، دوسری طرف اللہ تعالیٰ اس کے آمدنی کے دوسرے ذرائع پیدا کر دیے اور اس کے نتیجے میں زکوٰۃ سے زیادہ پیسہ آ گیا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے اگرچہ گنتی کے اعتبار سے پیسے کم ہو جاتے ہیں، لیکن بقیہ مال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی برکت ہوتی ہے کہ اس برکت کے نتیجے میں تھوڑے مال سے زیادہ فائدے حاصل ہو جاتے ہیں۔ آج گنتی کی دنیا ہے، برکت کا مفہوم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ برکت اس چیز کو کہتے ہیں کہ تھوڑی سی چیز میں زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے۔ مثلا آج آپ نے پیسے بہت کمائے، لیکن جب گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ بچے بیمار ہیں، اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے اور ایک ہی لمحے میں پورے پیسے ختم ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیسے کمائے تھے اس میں برکت نہ ہوئی۔ یا مثلا آپ پیسے کما کر گھر جا رہے تھے کہ راستے میں ڈاکو مل گیا اور اس نے پستول دکھا کر سارے پیسے چھین لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے پیسہ تو حاصل ہوا لیکن اس میں برکت نہ ہوئی۔ یا مثلا آپ نے پیسہ کما کر کھانا کھایا اور اس کھانے کے نتیجے میں آپ کو بدہضمی ہو گئی اور پیٹ خراب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مال میں برکت نہ ہوئی۔ یہ سب بے برکتی کی نشانیاں ہیں۔ برکت یہ ہے کہ آپ نے پیسے تو کمائے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑے پیسے میں زیادہ کام بنا دیا اور تمہارے بہت سے کام نکل گئے۔ اس کا نام ہے برکت۔ یہ برکت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے۔ لہذا ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے اور اس طرح نکالے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، اور اس کو حساب کتاب کے ساتھ نکالے، صرف اندازے سے نہ نکالے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ایک نصاب مقرر کیا ہے۔ اس نصاب سے کم اگر کسی کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اگر اس نصاب کا مالک ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ وہ نصاب یہ ہے 52.5 تولہ چاندی، یا اس کی قیمت کا نقد روپیہ ہو، یا زیور ہو، یا سامان تجارت وغیرہ ہو۔ جس شخص کے پاس یہ مال اتنی مقدار میں موجود ہو تو اس کو صاحب نصاب کہا جائے گا۔ پھر اس نصاب پر 1 سال گزرنا چاہیے، یعنی 1 سال تک اگر کوئی شخص صاحب نصاب رہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ رہتا ہے کہ جو خواتین کا استعمالی زیور ہے اس پر زکوٰۃ نہیں۔ یہ بات درست نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ استعمالی زیور پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، البتہ صرف سونے چاندی کے زیور پر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن اگر سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کا زیور ہے، چاہے پلاٹینم ہی کیوں نہ ہو، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسی طرح ہیرے جواہرات پر زکوٰۃ نہیں جب تک تجارت کے لیے نہ ہو۔ اگر ذاتی استعمال کے لیے ہیرے اور جواہرات رکھے ہوئے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، اور اگر ہیرے تجارت کے لیے ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔
یہاں یہ بھی بات سمجھ لینی چاہیے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا عائد کیا ہوا فریضہ ہے۔ اب بعض لوگ زکوٰۃ کے اندر اپنی عقل دوڑاتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ کیوں واجب ہے اور فلاں چیز پر زکوٰۃ کیوں واجب نہیں۔ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے، اور عبادت کے معنی یہی ہے کہ چاہے وہ بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگر اللہ کا حکم آ گیا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ سونے اور چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے تو ہیرے جواہرات پر کیوں واجب نہیں؟ یہ سوال بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ حالت سفر میں ظہر، عصر اور عشاء کی نماز میں قصر ہے اور 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، تو پھر مغرب اور فجر میں قصر کیوں نہیں؟ یا مثلا کوئی شخص کہے کہ ایک آدمی ہوائی جہاز میں فرسٹ کلاس کے اندر سفر کرتا ہے اور اس سفر میں اس کو کوئی مشقت بھی نہیں ہوتی، مگر اس کی نماز آدھی ہو جاتی ہے، اور میں ہندوستان میں بس کے اندر ٹھوکریں کھاتا ہوں اور بڑی مشقت کے ساتھ سفر کرتا ہوں، میری نماز آدھی کیوں نہیں ہوتی؟ ان سب کا ایک ہی جواب ہے، وہ یہ کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے عبادت کے احکام ہے۔ عبادت میں ان احکام کی پابندی کرنا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلائے ہیں، ورنہ وہ کام عبادت نہیں رہے گا۔ اگر ہم اسے اپنے عقل کے مطابق ڈھالنے لگے اور اپنے مزاج کے مطابق اس پر عمل کرنے لگے تو پھر وہ عبادت نہیں بلکہ ہماری منمانی ہوگی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس عبادت کو جس طریقے سے کرنے کے لیے کہا ہے، ہم اسی طریقے سے بے چونو چرا کرے، چاہے ہماری عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ٹھیک بالکل حساب کر کے ہمیں زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔